انگلش میں ٹائر، گریک میں ٹائروس اور عربی میں سور۔ یہ شہر لبنان کے جنوب مشرقی ساحلوں پر واقع ہے۔ اس کو 4750 سال قبل فینیشینز یعنی الفندقیون نے آباد کیا۔ اس شہر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے ان شہروں میں شامل ہے جو قدیم ترین عرصے سے مسلسل آباد ہے۔ اس نے تاریخ کے کئی ادوار دیکھے۔ اس نے کارتھک امپائر کو جنم دیا، اسیرین امپائر اس پر قابض رہا، بابل کے بادشاہ نبوکڈ نگر نے اس کا 13 سال محاصرہ کیا اور آخر کار قبضہ کر لیا۔ 250 سال پرشین نے اس پر حکومت کی اور پھر سکندر اعظم نے اس کو فتح کیا۔ سکندر اعظم کے وقت تک یہ ایک جزیرہ تھا اور اس کا دفاع اتنا سخت تھا کہ اس کی تسخیر انتہائی مشکل تھی۔ سکندر اعظم نے اس جزیرے تک ملبہ ڈلوا کر ایک راستہ بنوا لیا اور پھر اس پر قابض ہو گیا۔ 47 قبل مسیح میں رومیوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور تقریباً 700 سال کے بعد صحابہ کرام اس کے فاتح قرار پائے۔ پھر یہ اموی، عباسی اور فاطمید امپائر سے ہوتا ہوا صلیبیوں کے قبضے میں چلا گیا، جس کو بعد میں مملوک سلطانوں نے آزاد کروایا۔ پھر اس نے سلطنت عثمانیہ کا دور دیکھا اور پہلی جنگ عظیم کے بعد فرانس کے قبضے میں چلا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران لبنان فرانس سے آزاد ہوا۔ اس شہر کی تقریباً 70% آبادی مسلمان ہے، جس میں اکثریت اہل تشیعوں کی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کرسچن بھی آباد ہیں۔ ٹائر کی ایک اور خصوصیت اس کے صاف ترین ساحلی پانی بھی ہیں۔ زمانہ قدیم میں ٹائر اپنی پرپل ڈائی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ یہ ڈائی فینیشینز سمندری گھونگھوں سے بنایا کرتے تھے اور یہ اتنی مشہور تھی کہ میڈیٹرینین کے ارد گرد تمام ملکوں میں اس کو سائن آف نوبلٹی اور رائلٹی سمجھا جاتا تھا۔ اسی تاریخی پس منظر میں آج بھی لائن آف کوئین الزبتھ پرپل رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ علاقہ حزب اللہ کا ہے اور ان کی اکثر اسرائیل سے جنگ رہتی ہے۔ اسرائیلی بارڈر ٹائر سے تقریباً 25 میل کے فاصلے پر ہے۔ ان تمام تر حالات کے باوجود ٹائر ایک خوشگوار اور ہنستا بستا شہر ہے۔ یہاں کے لوگ ملنسار اور انتہائی ویلکمنگ ہیں۔ وسائل کی شدید کمی کے باوجود بہترین سول ڈیفنس، ہسپتال، ایمبولینسز، سرکاری اسکول اور اسکول بسز بھی یہاں آپ کو نظر آئیں گی۔ تاریخ کا یہ پنہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔